یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہم لوگوں کے لیے وقت مقرر کیا جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ سر آج کا میرا سوال جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سے ہے۔ آیت اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت اور فرقان سے۔ سر اس میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا ذکر ہے اور قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ روشن دلیلیں ہیں فرقان اور ہدایت سے، تو آپ ذرا یہ فرقان اور ہدایت کی تفہیم فرما دیجیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ماہ رمضان کی مبارک ساتوں میں اس کا نزول ہوا۔ اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ یہ کہنے کے لیے ٹھیک بھی ہے، اور اس کا میرے خیال میں ابتدا بھی رمضان میں ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی رمضان الکریم میں ہوا تھا، لیکن جب اس کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ 23 سال کا وقفہ، اور اس 23 سال کے وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے سے اور تھوڑی آیتوں کی شکل میں اس کا نزول ہوتا رہا۔ اب 23 سالوں میں دو باتیں ہیں، یا تو مکمل وہ صرف رمضان نازل ہوتا تھا 23 سال تک کے رمضانوں میں، اور یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 23 سال تک رمضان کے سے حواس طاری رہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں میرے خیال میں رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتنا اہم اور مبارک مہینہ ہے، کہ اس شہر رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ جو اس کی باقی امپورٹنس ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنس کیا ہوئی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ روحانی طالب علم کی حیثیت سے ہم لوگ جب اس کو غور کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو فہم ہے وہ حالت رمضان کی کیفیت میں زیادہ بہتر کھلتا ہے بنسبت عام دنوں کے۔ یہ ہمارے قرآن کے جتنے طالب علم ہیں اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ روزے کی حالت میں اور رمضان کے دنوں میں قرآن کا ترجمہ، اس کی قرأت، اس کا حفظ کرنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو باقی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجوہات میں سے یہ ہے کہ اس دوران ہم سب پہ جو شدید قسم کی گرفت ہوتی ہے نا، مادہ پرستی کی اور شعوری گرفت، وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا ذہن اللہ کی طرف گیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی طرف ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا ہے، تو لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اوپر بھی ہوگا۔ تو ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا ادراک، ہمیں اس کا فہم، ان کے معنی، مفہوم اور مطالب بھی زیادہ اچھے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو، اگر ہم 23 سال کا عرصہ کو غور کریں
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رمضان کا سا ماحول رہا، رمضان کا سا متبرک، پاک اور بابرکت قسم کا ماحول تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن کا نزول ہوا۔ اور اس کی دوسری مثال میں نے دی کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں قرآن، نازل شدہ قرآن کے مطالب اور مفہوم کا ادراک بھی جتنا اچھا رمضان کے دنوں میں ہوتا ہے اتنا اچھا عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب اس آیت کا ایک جز تو یہ ہو گیا۔ رمضان کی طرف تھوڑا سا پھر آتے ہیں۔ رمضان کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر فہم اور اس کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی ہر چیز کی روح ہوتی ہے، تو اس قرآن کی آیات کی جو روح ہے، اس کے اندر موجود تاثر جو ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کا ارادہ ہے، تو وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے رمضان میں۔ اس کی وجہ میں نے عرض کی، ہم نارمل دنوں سے ہٹ کر ان دنوں میں ہماری کوشش، ارادتاً جو کوشش، ہماری شعوری کوشش، وہ اللہ کی طرف گئی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی طرف گئی ہوتی ہے۔ اس میں ہم ترتیل القرآن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، قرآن کی دہرائی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے متبرک الفاظ کی جو ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ شعور میں اتنی تیزی سے دور کرتی ہے کہ اس کی روح ان الفاظ کی ہمارے لاشعور میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لاشعور اس کے باطنی مفہوم اور ان کی برکتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے باہر کی جانب، جس سے ہم سب مستفید ہوتے ہیں۔ اور اس پورے عرصے میں نے عرض کی، نہ ہم کھانا اس طریقے سے کھا رہے ہیں، محض اللہ کے لیے ہم نے کھانا معطل کیا ہوا ہے، پینا معطل کیا ہوا ہے، برے اعمال و افعال، گالم گلوچ، غصہ، نفرت، ہر قسم کی وہ برائیاں جن کی وجہ سے ہم قرآن سے فہم نہیں حاصل کر پاتے، وہ سب کچھ رکا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ اس رمضان میں اجتماعیت آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اجتماعی ماحول آپ کو اس نورانی ماحول کے سے فائدہ اٹھانے میں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، اب آپ کے ارد گرد قرآن ہی قرآن ہے، تو میں اور آپ قرآن سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں فرقان اور ہدایت والی جو آپ نے بات کی۔ دیکھیں بہن، فرقان ہو گیا فرق کرنے والا، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر میں اکثر یہ پوچھتا ہوتا ہوں کہ یہ بتائیے 6 فٹ اگر ایک پیمانہ رکھ لیا جائے کسی چیز کو ماپنے کا، یا کہا جاتا ہے کہ انسانی جو آئیڈیل جو سٹینڈرڈ جسم کا سائز ہے، ہائٹ جو ہے وہ ہے 6 فٹ۔ اب وہ جو پہلا 6 فٹ ہے اس کو نمونہ بنایا گیا ہوگا نا کہ بھئی 6 فٹ کا مطلب ہے یہ والا 6 فٹ۔ پھر بعد میں اس کی پیمائش ہو گئی کہ اچھا اتنا لمبے کو کتنے انچ بن رہے ہیں، کتنے سینٹی میٹر بن رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ یہ 6 فٹ ہے۔ تو وہ جو پیمانہ ہے، اس پیمانے نے دنیا میں موجود لاکھوں کروڑوں جو پیمانے ہیں ان کے لیے کس چیز کا رول ادا کیا؟ فرقان کا۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں، یہ صرف مثال ہے، یہ فرقان نہیں ہے، لیکن ایک ایسا سٹینڈرڈ والی چیز جو اگر آپ کے پاس 6.2 فٹ کا ایک چیز آ جائے اور آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور کسی طریقے سے ایسا کچھ ہو جائے کہ آپ کے ارد گرد وہ آلات نہیں رہے جنہوں نے انچوں اور سینٹی میٹر میں ناپ کے بتانا تھا 6 فٹ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ رجوع کریں گے اس سٹینڈرڈ پہلے ماڈل کی طرف جو آپ کو بتائے گا کہ یہ 6 فٹ ہے کہ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک فرقان ہے، تمام کتابوں کا، تمام علوم کا، تمام الہامی اور غیر الہامی چیزوں کا، تمام نعمتوں کا، تمام برکتوں کا، تمام معلومات کا۔ جب وہ وہاں پہ کچھ چیز آئے گی جو ایسی چیز جس کا بارے میں آپ تصحیح کرنا چاہیں یا اس کی سند حاصل کرنا چاہیں، تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم فرقان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا آیا اس میں کوئی اشارے موجود ہے، اللہ نے ایسا کچھ کہا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ جیسے باہر لوگ کہتے ہیں کہ جی بس زندگی یہیں ختم ہے، اس کے بعد کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، ملحدین کا جیسے عقیدہ ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟
فرقان کی طرف رجوع کریں گے، کیا یہ بات کا کچھ اثرات ملتے ہیں؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ جب آپ اس کی طرف ملحد کی کسی بات کے لیے رجوع کریں گے قرآن پاک کی طرف، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیات بعد از ممات کے بڑے آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس کے بعد جنت میں بھی رہنا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال جواب بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم کہیں گے کہ فرقان کے مطابق آپ کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ فرقان کا یہ رول ہے۔ اچھا، اس میں سے ہدایت بالکل یہ جیسے یہ میں نے بھی مثال دے دی، قرآن پاک کی پہلی جو سورہ بقرہ ہے اس کی ابتدائی آیات میں کیا ہے؟ ہدایت دیتی ہے جن کو جو متقی ہیں۔ تو متقی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے اندر باقی خواص پائے جاتے ہیں، ایک بہت اہم ترین خاصیت کیا پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی علم ڈسکس ہوگا، جب بھی کوئی معلومات ڈسکس ہوگی، اس کا ذہن لاشعوری طور پر قرآن کریم کی طرف جائے گا کہ اس فرقان میں کچھ اس ٹائپ کی بات موجود ہے کہ نہیں۔ اگر وہ موجود ہوگی یقیناً وہ اس کو قبول کرے گا، ورنہ لاشعوری طور پہ اس کا ذہن اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اور اس طریقے سے کیا ہوا؟ اس طریقے سے متقین نے ہدایت پائی۔ ہدایت پانے کے لیے فرقان موجود ہے۔ میں نے عرض کی سورہ بقرہ کے پہلی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب غیب اور غیب پہ ایمان اور متقین اور لا ریب فیہ، ان سب پہ غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی اور میری سکت سے باہر ہیں، کہ کچھ ایسی امور، ایسی چیزیں، ایسا علم جو ہماری سکت سے باہر ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے اشارہ دے دیا، آپ کو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، چاہے وہ حیات کے اندر آپ کی کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہے، کسی بھی قسم کی ہدایت درکار ہے، چاہے وہ صحت سے متعلقہ ہے، چاہے وہ آپ کی معاش سے متعلقہ ہے، چاہے وہ آپ کی پریشانی سے متعلقہ ہے، چاہے وہ آپ کے غم سے متعلقہ ہے یا خوشی سے متعلقہ ہے، آپ کو اس میں سے ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ اور ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے بہت زیادہ دینی زندگی نہیں گزاری، لیکن جب انہوں نے قرآن کی طرف رجوع کرنا شروع کیا تو اچانک ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب نے ان کو نہ صرف ظاہری راہ راست پہ ڈالا، باطنی طور پہ بھی ڈالا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی اپنی ظاہری زندگی میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں، ٹھیک ہے؟ تو فرقان کا یہ کام ہے۔ فرقان آپ کو تسلی، تشفی، یقین اور مکمل، کمپلیٹ اور ٹھوس معلومات دے کے آپ کو ہدایت اس شکل میں دیتا ہے جس سے آپ کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ کے اندر ایک خوشی بڑھتی ہے۔ تو یہ میرا اس بارے میں اس کا فہم تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور چاہیں تو سب لوگ، میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ دوستوں کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا کہ چاہیں تو آپ اپنے معاملات اس رمضان میں چیک کر کے دیکھ لیں۔ میں تو اکثر یہ کہہ رہا ہوں، آپ قرآن پاک کی روز بروز مطالعہ بھی جو کرتے ہیں نا، اس کا ترجمہ پڑھیں اور ان دنوں کی روٹین ذرا چیک کریں۔ قرآن یا تو آپ کے ان دنوں کے متعلق بات کر رہا ہے، یا آنے کے بارے میں پریڈکشن کر رہا ہے، یا آپ کے ماضی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات اشارہ کرے گا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کا اس کے اندر اعجاز ہے۔ جو لوگ اس بات کو میری سمجھ رہے ہیں وہ بالکل اس کو تجربہ کر کے دیکھیں کہ قرآن پاک آپ کہیں سے بھی شروع کریں، اگر روانی سے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا، جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بیان ایسا لگے گا کہ وہ آپ کی آج اور کل کی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی سالوں مہینوں پہلے بات کی بات نہیں کر رہا، وہ بتا رہا ہے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ اشارے آپ کے اندر خود بہت پھوٹنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہیں میرے اور آپ کے آج اور کل کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی لیتے ہیں، اور ان آیات سے پھر ہم ہدایات بھی مل جاتی ہیں کہ اس کو ایسی صورت میں کرنا کیا ہے، ایسی صورت میں کیسے کرنا ہے،
وہ آپ کا دل کا جو ایک اشارہ ہے، دل کی جو تمانیت ہے، یہ دل میں سے پھوٹنے والا خیال ہے، وہ اس بارے میں آپ کو رہنمائی کرتا ہے، اور اس لیے رہنمائی کرتا ہے آپ کا اور میرا ایمان غیب پر ہے اور اللہ پر ہے۔ تو غیب کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان میں سے آنے والا خیال بھی آتا ہے، وہ بھی غیب ہے، کیونکہ انسانی جسم خیال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دل کو خیال نہ آئے دھڑکنے کا تو وہ دھڑکنا بھی بند کر دیتا ہے، جس کو ہم لوگ موت کہتے ہیں۔ اس لیے روحانی علوم کے اساتذہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جو ہی خیال کا انقطاع ہوتا ہے، ہمارا جسم فوری طور پہ مردہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، میت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں میری اور آپ کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، نہ میں مدثر رہتا ہوں، نہ کوئی خاتون رہتی ہیں، نہ کوئی حضرات رہتے ہیں۔ تو ان خیالات کے اندر آنے والے خیالات میں قرآن پاک تزکیہ کا اہتمام کرتا جائے گا، اور ان آنے والے پاکیزہ خیالات کی شدت سے جو دل پہ محسوس کریں گی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونے لگ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کے لیے کیسی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اس رہنمائی کے لیے آپ نے کہاں رجوع کیا تھا؟ قرآن پاک سے۔ یہ میرا آج کا جواب تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا جواب آپ کی زندگی کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یا رحمان یا رحیم